پاکستان پر، پاکستانی معیشت پر FATF کی بڑھتی ہوئی شرائط اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کرپشن اس کی اہم وجہ قرار پراپرٹی نیوز، تعمیر سے تکمیل تک۔ السلام علیکم، پراپرٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اعظم صدیقی۔ اور جناب آج کی ویڈیو کافی اہم ہے کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پاکستان کا وہ شعبہ ہے جو ملک کی معیشت کو چلا رہا ہے، لیکن پاکستانی ریئل اسٹیٹ سیکٹر وہ واحد شعبہ بھی ہے جس میں سب سے زیادہ کرپشن، منی لانڈرنگ اور کالا پیسہ چھپا کے رکھنا، یہ سب سے زیادہ اسی سیکٹر میں لوگ کرتے ہیں۔ لیکن پہلے تو اندرونی معاملات ہیں، لیکن اب یہ معاملات ملک کی سطح سے باہر جا چکے ہیں اور FATF یعنی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے بھی اب اس پر سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں اور حکومت پاکستان کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ جو FATF اور حکومت پاکستان کو یہ ہدایات جاری کی ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کرپشن ہے، غیر قانونی طور پر پیسے کی منتقلی ہے، ان تمام تر چیزوں پر سخت اقدامات کیے جائیں۔ اور اگر کہا جائے تو حالیہ دنوں میں یا حالیہ عرصے میں ہمیں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں حکومتی اداروں کی جانب سے، جس میں FBR کافی متحرک دکھائی دیتا ہے، ان کی جانب سے ہمیں تمام بہت سے قانون سازی دکھائی دی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کرپشن روکی جائے۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، چھوٹے سے آپ اس کو مثال لے لیں کہ آج کل آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، کوئی بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر پراپرٹی ڈیلر بن کر مارکیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک دن آفس کھولا اور دوسرے دن جو ہے کسی شخص سے دھوکہ دہی کر کے پیسے ایٹ کر وہ آفس بھی بند، وہ جگہ بھی، اس جگہ سے بھی وہ شخص غائب۔ تو یہ تمام تر چیزیں گزشتہ عرصے میں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور یہ تمام تر چیزیں FATF کی نظر میں تھیں، اور یہ جو غیر قانونی طور پر پیسے کی منتقلی تھی اور لوگوں سے جو ہے پیسہ ایٹنا تھا، یہ تمام تر چیزیں بہت بڑھ چکی تھی۔ لیکن اب FBR نے سخت اقدامات ظاہر کر دیے ہیں اور لگا دیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اب کوئی بھی شخص جو کہ کرپشن میں ملوث ہوگا، کسی تنظیم یا کسی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے شعبے کا صدر نہیں قرار دیا جائے گا، یا جو انجمن تاجران ہوتے ہیں اس کا جو ہے صدر نہیں قرار دیا جائے گا۔ یہ ایک اہم شرط رکھی گئی تھی FBR کی، ایک اہم شرط رکھی گئی تھی، ایک اہم قانون سازی کی گئی تھی FBR کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی شرائط بھی رکھی گئی ہیں، ایسی قانون سازی کی گئی ہے FBR کی جانب سے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو پاک کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں جتنے بھی لوگ جو کہ دھوکہ دہی سے پیسے ایٹتے تھے، اور صرف اس میں مارکیٹنگ شامل نہیں تھی، اس میں ایسی سوسائٹیز بھی شامل تھی جو کہ غیر قانونی طور پر آپریٹ ہو رہی تھی۔ اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے فاطمہ ٹاؤن، بہت سے لوگوں کو جو ہے اس سوسائٹی نے چونا لگایا، 32 کنال زمین تھی اور ایک فائل پہ 4 اور 5 لوگوں کو پلاٹ بیچے گئے تھے، بکنگ کروائی گئی تھی، لیکن وہاں پر ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں تھی، وہاں پر کسی قسم کا کوئی کام نہیں تھا، صرف اور صرف فائلیں بیچ کر پیسہ غائب کر کے، اور آج ان لوگوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ آج بھی جو لواحقین ہیں یا جو اس سے متاثرہ لوگ ہیں، وہ آج بھی جو ہے انصاف کے لیے مارے پھرتے ہیں، لیکن انصاف کی دہائیاں تو دیتے ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی انصاف ان کو آج تک نہیں ملا۔ اب فاطمہ ٹاؤن یہ بہت مطلب پچھلا قصہ اگر کہہ دیں تو سمجھا جائے گا، لیکن جناب صرف یہی نہیں، آج اگر مارکیٹ میں مارکیٹنگ کا رجحان بڑھ رہا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کا رجحان بڑھ رہا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اب FBR کی وہ سخت شرائط بھی لاگو ہو رہی ہیں جس کو اگر آپ نے مکمل نہیں کیا تو آپ اس مارکیٹ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اور یہ شرائط چونکہ ضروری تھی کیونکہ لین دین اور پیسے کی منتقلی اور پیسے کا جو ایک سرکل بنا ہوا تھا اس مارکیٹ میں غیر قانونی طور پر، وہ بہت بڑھ چکا تھا، اور اب FATF کی یہ شرائط تھی کہ ان تمام تر غیر قانونی طور پر جو پیسے کی منتقلی ہے اس کو روکا جائے تاکہ یہ تمام تر چیزیں رک سکے، اور FATF کی شرائط کو مکمل کرنے کے لیے FBR نے تمام تر اقدامات کیے۔ تو جناب صرف اور صرف یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا
کہ آپ جب بھی کسی بھی پلاٹ کی بکنگ کرواتے ہیں, آپ کسی بھی سوسائٹی پہ انویسٹ کرتے ہیں, 2 سے 3 چیزیں جو کہ کافی اہم ہیں وہ آپ نے مد نظر رکھنا ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ اگر کسی سوسائٹی میں بکنگ کرا رہے ہیں تو آپ اس سوسائٹی کا اسٹیٹس دیکھیں کہ آیا وہ سوسائٹی حکومتی اداروں سے منظور شدہ ہے یا نہیں, یا آیا اس کا NOC جو پروسیس ہے وہ انڈر پروسیس ہے یا نہیں, یا بالکل ہی انلیگل ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کسی مارکیٹنگ کمپنی سے بھی بکنگ کروا رہے ہیں تو اس مارکیٹنگ کمپنی کی ساخت کو دیکھنا لازمی ہے. آپ دیکھیں کہ اس مارکیٹنگ کمپنی کا پچھلا ریکارڈ کیا ہے تاکہ آپ کسی بھی قسم سے کے فراڈ سے بچ سکے. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے آپ نے لازمی دیکھنی ہے, کیونکہ مارکیٹنگ کمپنی تو اپنی بکنگ کے چکر میں آپ کو فائل بیچ دیں گے, لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کتنی محنت سے پیسہ کمایا ہے اور آپ نے اس پیسے کو کہاں پر انویسٹ کرنا ہے. اور اگر آپ فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں, غیر قانونی طور پر پیسے کی لین دین سے بچنا چاہتے ہیں, تو ان تمام تر چیزوں کو قانونی جو طریقہ کار ہیں ان کو فالو کرنا آپ کا بھی فرض ہے. تو جناب امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ ویڈیو آپ کے لیے تھی, آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے تھی, اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی انفارمیشن ملی ہے تو جاتے جاتے ہماری اس ویڈیو سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے. پراپرٹی نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز کو کیجیے فالو, لائک, شیئر, سبسکرائب, اور اجازت دیں, ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نے